ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاء اللہ. اب تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں پھر ایک بار ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، نہ ہی تھکے ہیں نہ ہی کوئی ناراضگی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جتنا بڑا مجمع ہے نا، جتنا بڑا مجمع ہے، آواز نہیں ہے. ایک بار پھر کرتے ہیں کوشش. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. ابھی بھی نہیں بات بنی. ضد لگانی ہے تو لگا لیں. جتنی دیر آپ نے نہیں پڑھنا تقریر میں نے کوئی نہیں شروع کرنا، لگے رہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے. وہ اللہ نے دی بولنے کے لیے. اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھے جاتے ہیں ان کی غصہ ہی کر کے. آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، ان کی مرضی کا نہیں پڑھا. آپ نے موڈ میں پڑھا ہے، آپ نے نخرے سے پڑھا ہے، آپ نے آکڑ سے پڑھا ہے، ان کی مرضی کا نہیں پڑھا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ بولو تو صحیح ہے. نہیں، یہ اچھا نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا؟ ناشتہ سب نے کیا جی صبح؟ مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا ناشتہ کر لو؟ ایسا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیندے تو درود پاکیاں بھی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کانوں رون دے. پھر تاڑے لیا ہی حکمران بن دینے دے. پھر عمر بن عبدالعزیز تو نہیں نہ آئیں گے آپ کے لیے. جب حال یہ ہو کہ ناشتہ بغیر کے کر لیا جائے اور درود پاک کے لیے کیا نہ پڑے تو حضرت جی پھر یہ حکمران بنتے ہیں. پھر آپ کے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، پھر آپ کے لیے طارق بن زیاد نہیں آئیں گے، پھر آپ کے لیے محمد بن قاسم نہیں آئیں گے، پھر آپ کے لیے ٹیپو سلطان نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وفاداروں کے لیے آتے ہیں، بے وفاؤں کے لیے نہیں آتے. ہمارا مزاج اس وقت بے وفائی والا ہے. یہ اچھا مزاج نہیں ہے. ہاں اللہ پاک نے زبان دی ہے، بولو. او انت دیکھیں جی، پہلے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اترتے ہیں. صبح سے لے کر اب تک جتنا ذکر آپ نے کیا آپ کو بھی پتا ہے، جتنا میں نے کیا مجھے بھی پتا ہے. پھر آگے جا کے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو صرف ایمی سرسری سا ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا. یہاں تو ذکر ہی کوئی نہیں تو کثرت ذکر کدھر سے آ گیا؟ تو پھر آگے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا، صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس طرح کرنا ہے، انداز اس طرح کا ہو، سٹائل اس طرح کا ہو، طریقہ اس طرح کا ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. ذکر ہے نہ کثرت ذکر ہے اور نہ ہی. میں تو حضرت آج کہہ رہا ہوں نا، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. 100 سال پہلے اقبال ہو گئے.
وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا, اور آج اقبال دیکھتے تو پتہ نہیں اقبال کیا لکھتے. اللہ میں حیران ہوں جی, اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا. جس دور میں جماعت علی شاہ ہوتے دور سونا نہیں تھا. جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوتے دور سونا نہیں تھا. جس دور میں بابا جی شیر محمد شرکور شریف والے ہوں تو دور سونا نہیں تھا. جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے ہوں تو دور سونا نہیں تھا. لیکن اس دور میں بھی اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز. پتہ نہیں حضرت آج اقبال دیکھتا تو کیا لکھتا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. آج اقبال دیکھتا تو اس لیے اچھا نہیں. چلے میں آپ سے ایک اور سوال بھی کریں, شاید آپ کو غصہ لگا ہو. جتنا شاہ صاحب نے ٹائم دیا اس میں رہتے. ایک سوال جواب آپ نے سچ دینا ہے مجھے سب کو, ٹھیک ہے جی. 10 محرم کو خطیب بڑا ہو چھوٹا ہو عام ہو خاص ہو شیخ الحدیث صاحب ہو مفتی صاحب ہو کوئی ہو, سب نے بیان کیا, آپ سب نے سنا ہے حضرت جی. کیا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی, پھر یزیدیوں نے آپ کا سر مبارک قلم کیا, اس کو نیزے پہ چڑھایا, اور پھر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اور بڑے زیادہ بزرگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے سنا امام علی مقام کے سر انور نے قرآن کی تلاوت کی. سب کو پتہ ہے نا جی. اب ناروال والوں سوال یہ ہے, امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی تلاوت کی. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کدھر کی؟ اللہ اکبر. میں چلو جی آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دیتا ہوں, سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا, میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی, معافی دی. نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا, قرآن کھولا نہیں کھولا, پڑھا نہیں پڑھا, دیکھا نہیں دیکھا, زیارت کی نہیں کی, صرف 10 محرم کا بتا دو اس دن بھی کھولا. اللہ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا. تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ, تجھے کہا کاری پڑھ, تو نے کر بھی نہیں پڑھا, تو نے کر بھی نہیں پڑھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی, قرآن یاد نہیں. امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی. اور یاد رکھو بھائی, اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے, اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا, اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی, ابن زیاد شمر چھوڑو, میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے, میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے. امام کو کوئی نہیں پیاس تھی, امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی. اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا, اب بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے, اگر نیل رک جائے, عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے, ایک بالکل کواری باقرہ حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں. پوچھا ہے کتھے, کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے, زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے. فرمایا پہلے کی بات تھی, اب اسلام آ گیا, اب محمد عربی کا دین آ گیا, نہیں ہوگا ایسا کچھ, لے جاؤ اس کو واپس. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے, پانی رک جاتا ہے, زندہ لڑکی دفناتے ہیں, آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے, ایک عمرو بن عاص کو, دوسرا دریائے نیل کو. جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا, اس کا مفہوم کیا تھا. فرمایا نیل جے آپے چلنا ہے تے نہ چل, جے اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل. اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں کتھو ہو گئے جدیدی انہیں تو ہو گئے. میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں, میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. یہ بات میرے امام نے جیتے رہی. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا, اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے, طاقت دیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں, پانی بعد پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی, امت کو قرآن نہیں یاد رہا. سبیل جگہ جگہ لگی, میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی, کیمرہ لگا امت کو نواں فتنہ پا دے, میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا. لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی, جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی, جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی, اور ساری قوم کو وہ یاد ہے, وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا امت کیوں بھول گئی. کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا, در حقیقت لب شبیر کو ترسا پانی, منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے,
کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی. خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا. امام اشارہ، امام اشارہ، امام عادل ایک باری حکم کرو. ارے یزیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے گا. لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم بھی قرآن نہیں کھولیا. امت نے 10 محرم کو بھی قرآن ہے. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت، تشرف، عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا، وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نہ نکلا. کیونکہ اج طاقت نہیں وہانی، اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد، امت کو پیاس یاد، لیکن امت کو قرآن، امت کو نماز، امت کو شریعت، امت کو دین نہیں یاد ہے. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں اور اس کا بھی جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا جی. آج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا تھا، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا. ٹھیک ہو گیا، پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی تھی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا ہو، کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. پھر ناروال والے سچ دسیو ہونا، تسی کدی کتے ناروال چ اسلام ویکھیا؟ اسے بازار سے لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا. بھاولپور گیا نہیں دیکھا. سچ دسو یار وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہیں کدھر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. شبیل تھی، بریانی تھی، نان تھا، حلوہ تھا، کھیر تھی، حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے؟ شادیوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، میرے جسم پہ نہیں، میرے منہ پہ نہیں، میرے سر پہ نہیں. کدھر؟ بتاؤ تو صحیح. جس دین کے لیے علی اکبر، جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی، دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھارے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار ہے؟ بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی ناروال والو، بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں، ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے ہیں؟ ہم نے تو فوجی بینڈ بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں، یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں. اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا، یا اللہ کیسے ہے یہ؟ خسرے بلائے کسی کو میں نہیں یاد آیا، کنجریاں بلائیں کسی کو میں یاد نہیں آیا، ڈی جے بلایا کسی کو میں یاد نہیں آیا، فوجی بینڈ بجا کسی کو میں یاد نہیں آیا، لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے میں کسی کو یاد نہیں آیا، میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا میں کسی کو یاد نہیں آیا، ہر کنجر خانہ کیا گیا میں کسی کو یاد نہیں آیا، ووٹی ٹورن لگے میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟
کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی داوام یتیمان در در تک کے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ہے سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں شاید تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے. ایک سبیل تے مکا چھڑیا 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ کو توتے کھا سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں 4 من دودھ نہ نہیں ہوا تے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پہ آپ ڈھول پٹنا میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ. 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنا سستا سودا نہیں میاں جی. ہاں جی اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ. نہیں ہوتا دین. اور جب تک حضرت جی دین تھا, جب تک دین تھا. اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہوئی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں. کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹہ نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے ایڈا تو مولوی آ گیا ہوں تیرے کے دوپٹہ لاواں ایسے جھولی سے سوندا رہے اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے. ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. دین نبی دا وام یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیارا یہ والی چنڈیاں لانا کوئی نہیں تیار ہے. اور میں جتنے بچے بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں سبیل لگانی ہے. لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں. نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی. تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے نانا جان کی آنکھیں ہی ٹھنڈیاں کی تھی. دیکھ تو نے پکا لی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے. اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت. بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا. لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی. امت کو بہت پیاس یاد رہ گئی. نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا. پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے. سستا سودا ہے کر لو. اوکھے سودے وہ کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی وسطی وسائی تاجرانے بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے تو ہے بھی نہیں دین جوگا. تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا تجھ سے کسی نے بھائی مانگا. اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے. تو 5 نمازاں پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے. تو 5 پوریاں کر لیں تو بڑی گل. تیرے کو ہے بھی نہیں ہون رہی. تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں. میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد. میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے. دائیں جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بائیں جانب آپ کے رخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا محبوب ایک پاسے نواسا ہے ایک پاسے لخت جگر ہے. ایک رکھ لو ایک دے دے. ایک رکھ لیں ایک دے دیں. میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا. میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اپنا سودا
بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت کر دیں۔ سوکھا سودا سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ، سودا سوکھ ہے کر لو، یہ وقت جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ سوکھا سوکھا سودا ہے اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب جی بارگاہ چرچ کی تھی، میں حضور کو عشق لو ارشاد فرماؤ، جو ہے انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے۔ یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے، جملے بڑے سستے ہو گئے، ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا ہے، صرف وہ ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، بول نہیں سکتا۔ اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو، حسین سچا دی۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تے دعویٰ عشق دا کرنا، نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے۔ میاں عشق کہتا ہے یہ میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا، سون دوں گا نہ کھان دوں گا۔ ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں، فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار، 4 روٹیاں ہیں جی، میں سویر تو لے کے ہوں تک کھاتی روٹی ہے حضرت۔ اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت، اس گھر کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں حضرت۔ آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن مجتبیٰ، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں۔ اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی حضرت علی، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی۔ تینوں اپنی اپنی کھا چکے، جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، قبول فرما لے۔ ایک ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ دے۔ چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دینڈ ہے یہ چولن دا ایک شاپر لین لی، اس قوم نے سارا کو جی بول چڑھا، مسجد کا تقدس، محفل، ذکر مصطفیٰ، انسانیت، سب کچھ۔ وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کنین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے۔ آج شراب ہے نا، پوری فیس بک بھری پڑی ہے، سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں، لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے، یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے۔ کوئی انسان نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا، جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا، جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا، جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا۔ ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے، ایک شامی کباب پہ، ایک چائے کے کپ پہ، ایک بسکٹ پہ، ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہی کو ووٹ دو گے۔ کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا، کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا، ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے، ضمیر بیچیں گے، ایمان بیچیں گے، پاکستان بیچیں گے، پنجاب بیچیں گے،
बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, कैफी के बेचेंगे, लेकिन वह माल के कौनान होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे दो दो पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे, लेकिन बेचते हैं हजरत। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पुछदी पई है कि हुक्मरान किधर हैं, हुक्मरान किधर हैं। और मामा जी तू वोट मंगण आन के उदू भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे, कोई नहीं पूछेगा। फंस गई उम्मत रोटी में हजरत जी। लेकिन वहां क्या है, माल के कौनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं फातिमा 4 दिन लंघ गए तेरे बाबा दे पेट च एक लुकमा भी नहीं गया। खुदा के बंदों कोई होश करो, खुदा के बंदों कोई होश करो यार। 75 साल हो गए, कब होश में आओगे यार। मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डंग खाने जाए। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जदों आंदे ने उदों क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी। तब तो चाहे कि कब किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम, पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था, क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते। सिर्फ लीडर नहीं, मैं ये हदीस 1000 वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना मेरे उम्र की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है हजरत ए वही सूट है जरा मैनू भी मिलया, तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब दा कद उच्चा है, जनाब दा किवें बन गया। फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा सब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बनान का तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया। आज सारे फेसबुक ते रोन डे जी किथे ने जो इलेक्शन होने ने उन्होंने आना तड़ जो कदम नहीं बोलना। तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह, मेरा किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो हजरत, हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलोचिस्तान को आपकी ज़रूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी ज़रूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो, बताओ हुसैन। हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत, लेकिन ये हुसैनियत की बला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में है। कोई आखिरी गल बात खत्म, जो शाह साहब ने उसमें फरमाया था 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फ़ातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली हैं, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद हैं, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे। इनकी पुश्त में किस चीज़ का निशान है। गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, का समझ नहीं आ रही क्या करूँ, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूँ तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान शौकत की है। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, कितने है वाले इस्लाम है भी कितने
ہوں تو ادھر جی تیرا چاچا کیمرہ نہیں لگے گا کسی ماڑے کو آدھا کلو آلو نہیں دین تیار ہے. کدھر ہے یہ؟ میں اسی پر بات ختم کر دوں گا. قبلہ میرے مسلک کی بہار ہیں، اسی ساتھ دلوں کی تار چھیڑتے ہیں، اسی تو سڑے والے لوگ ہیں. کیا دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک. یاد رکھنا پتر، اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوش آمد ہے، لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے؟ میں نے تو علی اکبر دے دیے، میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھ تے گل نہیں مکڑی، میاں ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے، یہ ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے، میں نے علی اکبر دے دیا، تو نے کیا دیا؟ بتا اللہ تو نے کیا دیا؟ دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، میرا قاسم یادگار حسن تھا تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا. پتر جواب دینا ادھر. یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اسے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے ہونا، کچھ نہیں ہونا ہے، بلکہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جواب دینا پڑے گا. میرے کین صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سینتو لال خریدنے نو، پانچ کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تیر ہنگ ڈوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ او سانو کی منہ وکھائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جی حضرت